بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب، آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم ہمیشہ کی طرح تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، آپ نے آیات بینات تلاوت سماعت کی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 106 اور 107 آپ نے سماعت کی۔ مفہوم سماعت کیجئے۔ خالق کائنات نے فرمایا جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے یا کم از کم اس جیسی۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار اور مددگار نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، یہود اور دیگر اقوام، ان کا ایک بہت بڑا اعتراض قرآن کے اوپر یہ بھی تھا کہ ایک آیت یا ایک حکم جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے آتا ہے اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے وہ طرح طرح کے اعتراضات بھی قرآن کے اوپر، دین اسلام کے اوپر کیا کرتے۔ لب لباب آپ سماعت کریں۔ خالق کائنات کسی آیت کو، کسی حکم کو ایک خاص وقت کے لیے نازل فرماتا ہے، اور جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے برعکس اسی جیسا حکم یا اس سے بہتر کوئی دوسرا حکم نازل کیا جاتا ہے، اور آخر میں اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس ذات کے سامنے کوئی بندہ اعتراض کر نہیں سکتا۔ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو سمجھے بنا کوئی بندہ اگر قرآن کی تعلیم دے، قرآن کی تفسیر بیان کرے، قرآن کا ترجمہ بیان کرے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا پھرے، تو اس کا واعظ و نصیحت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، تفسیر قرآن بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال بھی آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا تو ایک بندہ بڑا والہانہ جناب اور بڑا پرجوش خطاب کر رہا تھا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ آپ نے سوال فرمایا کہ کیا تو قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم
آپ فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہو گیا، تم نے دوسروں کو بھی ہلاک کر دیا، کہ جب تک تجھے قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ یہ بندہ کوئی ایسی آیت پڑھ کے لوگوں کو سنا دے کہ جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہو۔ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ایک حکم یا ایک آیت قرآن میں نازل ہوئی جس کا وقت ایک خاص مدت کے لیے تھا، جب وہ وقت آیا تو اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اس کے بعد یا تو اس سے بہتر حکم کوئی آیا جس کے اندر آسانی ہے، یا پھر اس جیسا ہی کوئی حکم نازل ہوا۔ مثال کے طور پر آپ اگر شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی اس میں شراب سے نفرت دلائی گئی، تدریجاً احکام نازل ہوئے نا، فی الفور کسی کو کسی کام سے روک دیا جائے تو عین ممکن ہے وہ نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، جیسا مرضی وہ حکم فرمائے، اس کے سامنے چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی۔ تو بہرحال پہلا حکم نازل ہوا جس میں شراب سے نفرت دلائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہ ایک ایسا حکم تھا کہ جس میں اشارہ تھا کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ اس کے اندر فائدہ بھی ہے لیکن اس کے اندر نقصان بھی ہے، گناہ بھی ہے، اور جو گناہ ہے یہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کے اندر پتہ چل گیا کہ شراب کے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل ہونے والا ہے کہ جو عین حرام پر محمول ہوگا۔ اب تیسرا حکم نازل ہوا جناب جس کے اندر شراب کے بارے میں کلی طور پہ منع کر دیا گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا حکم نازل ہوا جس میں تھوڑا سا شراب سے نفرت دلائے گی، دوسرے میں مزید نفرت دلائے گی، اور تیسرا حکم ایسا نازل ہوا کہ جس کے اندر شراب کے حوالے سے کلی طور پر واضح حکم نازل ہو گیا کہ یہ حرام ہے۔ یاد رکھیں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات ایسی نازل کیں، بعد میں ان کا حکم منسوخ فرما دیا۔ اور یاد رکھیں طبیعتوں کے لحاظ سے، قوموں کے لحاظ سے، آنے والے وقت کے لحاظ سے حکم کو مزید بہتر لایا جاتا ہے، یا اسی حکم کے حوالے سے کوئی تشریح اور توضیح بیان کر دی جاتی ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر غالباً 3 میں سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جہاں پر پہلے حکم نازل فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ مفہوم آیت یہ ہے کہ جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ہمارے ذہنوں کے اندر تو بعض دفعہ بڑے عجیب خیالات آتے ہیں، تو ہر خیال کے اوپر اگر پکڑ ہو تو پھر تو بچنا ناممکن ہے۔ تو اب اگلا حکم نازل ہوا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی جان کو اس کی تکلیف سے بڑھ کے مکلف نہیں بناتا، آسان حکم نازل ہوا۔ یہ بھی یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں بعض دفعہ ایک آیت نازل ہوتی، صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو یاد کر لیتے، صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہمیں وہ آیت یاد نہیں آ رہی، تو کریم حق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اس کا حکم بھی منسوخ ہو چکا، اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے پیش نظر ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے حکم نازل فرمائے۔ یاد رکھیں بعض دفعہ قرآن میں تلاوت باقی ہوتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ مثلا سورہ کافرون ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تلاوت تو باقی ہے، حکم منسوخ ہو چکا۔ بعض دفعہ جو ہے حکم باقی ہوتا ہے، تلاوت منسوخ ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہا، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اضافے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس آیت کو شامل کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شادی شدہ معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کرتا اس کے حوالے سے رجم کرنے کا حکم صادر فرماتے۔ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی تلاوت تو قرآن میں باقی نہیں لیکن حکم باقی ہے۔ اسی طرح
اور بھی مزید تشریح ہے اس کے اندر، میرے پاس وقت قلیل ہے، آپ لب لباب یوں سماعت کریں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی حکم نازل فرمائے، بعد میں اس کا متبادل کوئی بھی حکم نازل فرما دے۔ اس کی مزید تشریح اور توضیح کے لیے آپ کتب تفاسیر کی جانب رجوع کریے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں جناب، آپ کوئی بھی بندہ آپ کو واعظ و نصیحت کرے، کوئی بندہ آپ کو یہ کہے جی میں عالم ہوں، میں جناب جاننے والا ہوں، میری بات سنو، تو جب تک اس بندے کو قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو تب تک وہ بندہ جو ہے واعظ و نصیحت تقریر کرنا اس کا جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا مقصد واہ واہ کروانا ہو، تو جب بھی آپ کوئی بھی دین کا کام کریں تو اس میں فقط آپ کے پیش نظر رضائے الہی کا حصول ہونا چاہیے۔ جس بندے کو قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو، عین ممکن ہے کہ وہ منسوخ آیت پڑھ کے تو لوگوں کو جناب احکام سکھا رہا ہو، تو گمراہ کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ ایک اور آخر میں جاتے جاتے مثال آپ کو دے دوں، یاد رکھیں کہ بعض دفعہ قرآن کی آیت کا حکم منسوخ نہیں ہوتا، ان کے مابین تطبیق دی جا سکتی ہے، تو یہ تطبیق دینا، یہ سارے کے سارے معاملات، مسائل کو حل کرنا، یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عام بندے کے لیے جناب علماء کے اقوال اور علماء کی تحریر جو ہے، علماء کے جو بیان کردہ مسائل ہیں، انہی کو پڑھنے کے اندر عافیت ہے۔ جب ڈائریکٹ آپ قرآن و سنت سے مسائل خود نکالیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ کچھ احادیث قرآن کی آیات کے حوالے سے، اللہ نہ کرے کوئی گمراہی کا شکار ہو، لیکن اگر ایسا کریں گے تو عین ممکن ہے گمراہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ اگلا مرحلہ ہمارا حمد و نعت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک جشن سا بپا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، لطف و عطا کی اس پر برسات ہو گئی ہے، لطف و عطا کی اس پر، لطف و عطا کی اس پر برسات ہو گئی ہے، جو شخص آ گیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ہوتا ہے دل منور تابانیوں سے جس کی، ہوتا ہے دل منور، ہوتا ہے دل منور تابانیوں سے جس کی، جلووں کی وہ فضا ہے سرکار کی گلی میں، جلووں کی وہ فضا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، آنے کو آگے ہیں گھر پر ضرور لیکن، آنے کو آگے ہیں، آنے کو آگے ہیں گھر پر ضرور لیکن، دل اپنا رہ گیا ہے سرکار کی گلی میں، دل اپنا رہ گیا ہے سرکار کی گلی میں،
مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ہر غم کا ہے مداوا آب و ہوا میں اس کی، ہر غم کا ہے مداوا، ہر غم کا ہے مداوا آب و ہوا میں اس کی، ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی کا رتبہ تو اس سے پوچھو، سرکار کی گلی کا، سرکار کی گلی کا رتبہ تو اس سے پوچھو، دل جس کا رہ گیا ہے سرکار کی گلی میں، دل جس کا رہ گیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، اور جلووں کو ڈھونڈنے جو گھر سے چلا تھا اپنے، جلووں کو ڈھونڈنے جو، جلووں کو ڈھونڈنے جو گھر سے چلا تھا اپنے، اب خود کو ڈھونڈتا ہے سرکار کی گلی میں، اب خود کو ڈھونڈتا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، اور کس کس کو میں بتاؤں خود جا کے کوئی دیکھے، کس کس کو میں بتاؤں، کس کس کو میں بتاؤں خود جا کے کوئی دیکھے، جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں، جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک جشن سا بپا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کی۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، وہ ضمناً بیان کر کے پھر پروگرام کو اگلے مرحلے کی جانب لے کے جاتے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، قیامت کب آئے گی؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ اب جواب سنیے اور دل کو منور کیجیے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اور تو کوئی خاص تیاری نہیں ہے۔ اب یہاں پر نا کچھ لوگ بیان کرتے ہوئے ایک بڑی عجیب بات کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فرائض کی تکمیل تو کر لی ہے، لیکن نفلی عبادت، نفلی نماز کوئی زیادہ نہیں ہے۔ روزے رکھ لیے ہیں لیکن نفلی روزے کچھ زیادہ نہیں ہیں، یعنی عباداتیں جو فرضی عبادات تھیں وہ تو کر لی ہیں، لیکن نوافل کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں، صحابی ہوں اور فرائض کی ادائیگی نہ کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور زیادہ کوئی باقی عبادات کے اوپر تو اتنا بھروسہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے،
میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور والہانہ محبت کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری یہ محبت تجھے جنت تک پہنچائے گی۔ تو ہم اس لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گلیوں کی بھی تعریفات کو بیان کرتے ہیں، آپ کے حسن و جمال، آپ سے منسلک کوئی بھی چیز ہو اس کی صفت و ثنا کرنا یہ مسلمان کا وتیرہ ہے، اور مسلمان ہوتا ہی وہ ہے صحیح معنوں میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو پروگرام میں ہم شامل کرتے رہتے ہیں۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ اپنے سوالات کوشش کیا کریں، کومنٹ بعض دفعہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو بعض دفعہ نہیں دیکھا جا سکتا، تو آپ احباب ہمارا جو سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے اس نمبر کے اوپر اپنے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے یا آپ وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں یا لکھ کر سوال بھیجیں، لیکن لکھنا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اردو کے اندر آپ لکھیں، اگر انگلش میں لکھنا ہے تو ذرا کلیئر کر کے، کیونکہ انگلش کے اندر اگر آپ لکھتے ہیں تو بعض دفعہ بات واضح نہیں ہوتی، اور سوال کو اتنا زیادہ آپ طویل نہ کریں، مختصر سی بات جو بھی پوائنٹس ہیں آپ کے ان کو بیان کر دیں۔ باقی جو بیان کرنے والا ہوتا ہے، سوالوں کے جواب دینے والا ہوتا ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھ جاتا ہے۔ تو آپ احباب ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی آواز کو کلیئر بیان کیا کریں، اپنا مسئلہ واضح طور پر بیان کیا کریں۔ کوشش کریں اگر طلاق کا مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے ساری باتیں بالکل عین اسی طرح وہی الفاظ آپ ذکر کریں۔ تو ہم آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آپ کا آج پہلا سوال وائس نوٹ کے ذریعے ہمارے پاس موصول ہوا ہے، جی یہ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ میرا سوال ہے کہ صبح کی سنتوں کے بعد کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ پچھلی جو قضا نماز ہو وہ صبح کی سنتوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال کہ صبح نماز فجر کی جب ہم سنتیں ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، آپ نے قصور یاد رکھنا ہے جناب کہ قضا نماز کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے سوائے 3 اوقات کے۔ اس کے حوالے سے ہم پچھلے کئی پروگرامز کے اندر تذکرہ کر چکے ہیں۔ آپ اگر ترتیب کے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھیں گے نا تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن کے اندر آپ قضا نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے: جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، یا جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو، جسے زوال کا وقت کہا جاتا ہے۔ ان 3 اوقات جن کو اوقات مکروہہ کہتے ہیں، ان کے علاوہ آپ کسی وقت کے اندر بھی نماز قضا کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات کے اندر نوافل پڑھنا مکروہ ہے، مثلا نماز فجر کی آپ نے سنتیں ادا کر لیں تو سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ نماز فجر کے فرائض آپ نے ادا کر لیے، فرائض کے بعد بھی آپ کوئی نفلی عبادت، نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے الا یہ کہ سورج نکل آئے۔ اسی طرح عصر کی نماز آپ نے ادا کر لی تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جناب اذان مغرب ہو گئی ہے تو آپ فی الفور فرائض کی ادائیگی کریں، نفل بعد میں پڑھیں۔ تو یہ جتنے بھی اوقات ہیں ان میں نفل پڑھنا ممنوع ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قضا نماز کے لیے ان اوقات کو اختیار کر لینا یہ جائز ہے۔ لیکن ایک مسئلہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اپنا جو گناہ ہوتا ہے نا اس پر کسی کو مطلع کرنا، کسی کو بتانا کہ مجھ سے یہ فلاں گناہ ہو گیا ہے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ مسئلہ پوچھنا مفتی صاحب سے، وہ تو شرعاً جائز ہے، بتائیں گے نہیں تو تب تک آپ آگاہی کیسے حاصل کریں گے؟ تو بتانا مسئلہ پوچھنے کے لیے جائز ہے۔ تو ان اوقات کے اندر اگر آپ نماز کی ادائیگی کریں گے تو یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا۔ اگر آپ مسجد میں ایسے نماز کی ادائیگی کریں گے تو لوگ یقیناً اس بات کو جان لیں گے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اپنی نمازوں کی قضا دینا اور لوگوں کو اس پر بتانا کہ میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ قضا نماز ادا کر رہے ہیں، وتر آپ پڑھ رہے ہیں، تو لوگ آپ کے آس پاس موجود ہیں،
تو ظاہر ہے کہ تیسری رکعت میں اٹھنے کے بعد آپ نے تکبیر کہنی ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ تو بعض فقہا نے یہ بھی لکھا کہ ان اوقات کے اندر آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے۔ مثلا آپ فجر کی نماز کے وقت آپ وتر کی قضا کر رہے تھے، تو آپ نے اگر ہاتھ اٹھائے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ جناب وتر کی قضا کر رہا ہے، تو اپنے گناہ کے اوپر جناب گواہ بنانا یہ بھی کوئی جائز نہیں ہے۔ بہرحال کسی وقت کے اندر بھی آپ قضا نماز کی ادائیگی کو کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کریں کہ مولا کریم تیری طرف سے تقاضا ادا کا تھا، ادا نہیں کر سکا، قضا کر رہا ہوں، مولا کریم مجھے معاف فرما دے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں قاری صاحب۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے، اگر متھا جڑا یا پیشانی یہ ننگی ہونی لازمی، اگر نہ ننگی ہوئے ٹوپی تے ہوئی سردی نے ٹائم سے گرم ٹوپی پہنے اگے تک آویندی، اس ناڑی نماز ہوئے سی یا نہیں۔ دو یہ کہ سجدے نے دوران اسی جسے وینے بعض اوقات لوگ میں ہی کرنا کام بھائی ٹنگا سی چاہ گنے پیر سی پیچھے اچھے چاہ گنے، اس ناڑی نماز ہوئے سی یا نہیں ہونی۔ مفتی صاحب ان تقریباً جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ سوال پنجابی میں آپ نے بولا ہے، اگر تو آپ پنجابی سمجھیں گے میں جواب پنجابی میں بھی دے دیتا ہوں، تشریح اس کی بعد میں پنجابی میں بھی کر دوں گا۔ آپ کا یہ سوال کہ دوران سجدہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اگر بالفرض پیشانی کے اوپر کپڑا ہے، امامہ شریف ہے، سردی کے اوقات ہے، آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ایسی کہ جس نے پورے ماتھے کو کور کیا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر سجدہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ دوران سجدہ پاؤں کی انگلیوں کا زمین پر لگانا، یہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ سجدے کی تعریف یہ ہے وضع الجبہۃ علی الارض، اور ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ 7 ہڈیوں کا زمین پر لگانا، یہ سجدہ ہے۔ 2 پاؤں کی ہو گئی، 2 گھٹنوں کی اور 2 ہاتھوں کی 6 اور 1 پیشانی کی ہڈی۔ فقہائے کرام لکھتے ہیں علیہم الرحمہ کہ پیشانی کا کچھ حصہ زمین پہ لگ جائے، یعنی پیشانی اور ناک کی ہڈی کا زمین پہ لگانا عام حالات کے اندر یہ لازم ہے، لیکن جب کوئی عذر پایا گیا تو عذر کی بنا پر اگر امامہ کے پیچ پر کسی نے سجدہ کر لیا یا درمیان میں ٹوپی حائل ہوگی، سردی کا موسم ہے، تو عذر کی بنا پر پیشانی میں سے یا ناک کی ہڈی زمین پر لگ گئی، سجدہ ادا ہو جائے گا۔ بغیر عذر کے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تاہم یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ پیشانی یہاں سے جہاں سے یہ بال ختم ہو رہے ہیں نا، یہ بھویں ان کے اوپر سے لے کر تو جہاں سے سر کے بال شروع ہو رہے ہیں اس کو پیشانی کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی حصہ زمین پر لگ گیا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر بالکل پیشانی کے اوپر ٹوپی تھی اور ناک کی کوئی ہڈی زمین پر لگ گئی، عذر کی بنا پر سجدہ ادا ہو جائے گا۔ رہی بات یہ کہ پاؤں جو ہیں ان کی انگلیوں کا فولڈ کرنا، بعض نے تو ان کو واجب تک لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ اگر یہ زمین پر اس طرح فولڈ نہیں ہوں گی، انگوٹھا پاؤں کا انگوٹھا اور اکثر انگلیاں اگر فولڈ نہیں ہوں گی سجدے کے اندر تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے، آپ اگر مزید جو فقہی کتب ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی یقینی طور پر کہ یہ اگر ان کا کچھ حصہ زمین پر لگ گیا انگلیوں کا تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس پر بڑا سخت حکم لگایا ہے کہ جی ان کا فولڈ کرنا یہ لازم ہے، تاہم صحیح مسئلہ یہی معلوم پڑتا ہے کہ اگر انگلیاں زمین پر لگ گئیں، پاؤں کی انگلیاں، تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ سجدہ ادا کرتے ہوئے پورے زور کے ساتھ پاؤں کی انگلیاں بھی زمین کے اوپر پورے زور کے ساتھ لگنی چاہیے، اور پیشانی بھی جو ہے وہ بڑی زور کے ساتھ زمین پہ لگنی چاہیے، پوری ٹکا کے سجدہ ادا کیا کریں۔ ہاں اگر کوئی عذر بن گیا تو عذر کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہوگا۔ یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں بعض لوگ صرف جو ہے نا ایسے لگا لیتے ہیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ انگلیوں کے جو پورے ہوں وہ قبلے کی جانب ہی ہوں، اور اس میں حکماء حضرات جو ہیں وہ طبی حوالے سے بھی جو ہے نا کافی فائدے بتاتے ہیں۔ تو آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی ضروری چیز ہے کہ اس کا
جو ہے نا انگلیوں کا پورے جو ہے نا سیدھے ہوں قبلے کی جانب۔ دیکھیں کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے نا، اس کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں اکثر کہ جان بوجھ کر کوئی بھی سنت آپ نہ چھوڑیں۔ مثلا میں اب چونکہ ضمنی بات نکل آئی تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی سنتیں ادا کر کے تو ایک کروٹ کے بل کچھ دیر کے لیے آپ اسی جگہ پر کچھ دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے۔ تو میں نے سوال کیا حدیث پڑھنے کے بعد اپنے استاذی مکرم سے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ حضور اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یقیناً اس سنت پر بھی عمل کرنے کی وجہ سے یقینی طور پر اس شخص کے جسم سے کئی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی سنت ہے اس پر عمل کرنے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو بڑی باتیں سامنے آتی ہیں، تو اس لیے زمین پر ان پوروں کا لگانا اور خوب جما کے لگانا چاہیے۔ عذر کی بنا پر اگر کوئی ایسا مسئلہ نہ بھی ہوا تو نماز ہو جائے گی، بغیر عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال ہے، ان تقریباً 13 فرض نماز نے 13 فرض کے علاوہ بھی اگر ان جڑی چیزیں میں بیان کی تھیں، اس تو علاوہ ایک اور کہ گٹے جڑے نڈے ان ننگے ہونے لازمی، اگر ننگے نہ ہو سن شلوار تھلے تک ہو سی تو وقت بھی ایڈی نماز ہو سکنی یا نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دوسرا سوال یہ کہ ٹخنوں کا ظاہر کرنا یہ لازم ہے یا کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ نماز کے علاوہ بھی اپنے کپڑے کو لٹکانا یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے، جس کا مفہوم ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ کہ جس نے تکبر کی بنا پر اپنے کپڑے کو لٹکایا۔ ہمارے ہاں اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا، ٹخنے چھپے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اگر تو بطور تکبر ہوں تو ایسی صورت میں حرام ہے، اور اگر تکبر نہ ہو تب بھی ان کا جو ہے وہ چھپانا یہ جائز نہیں ہے، ان کو ظاہر ہی کرنا چاہیے۔ شلوار ہے یا کوئی بھی آپ نے جو چیز پہنی ہوئی ہے تو اس کو نا اتنا اوپر رکھیں کہ ٹخنے ظاہر ہوں۔ مرد کے لیے یہی حکم ہے، خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو اور پاؤں کو بھی چھپا کر رکھیں۔ ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے، پتہ نہیں خواتین جو ہیں وہ ٹخنوں کو ظاہر کرتی ہیں اور مرد حضرات چھپا کے رکھتے ہیں، الٹی ہی چال چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ ٹخنوں کا ظاہر کرنا یہ لازم ہے، اگر چھپائیں گے تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، اور نماز کی حالت میں بھی ان کا ظاہر کرنا یہ لازم ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں علت جو بیان کی گئی نا بطور تکبر، تو اگر بالفرض نماز کی حالت تھی، آپ نے جناب پینٹ پہنی ہوئی ہے یا کوئی بھی ایسا کپڑا آپ نے پہنا ہے کہ جس کی وجہ سے ٹخنے چھپ گئے، تو اب دو صورتیں ہیں۔ یہاں پر آ کے نا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ کیا ہم ٹخنوں کو ظاہر کریں یا کہ جناب کپڑوں کو فولڈ کر کے تو ہم نماز پڑھیں۔ تو اب ٹکراؤ آ گیا، ایک جانب ہے کہ جناب آپ کپڑوں کو فولڈ کریں گے نماز کے اندر، یہ بھی مکروہ ہے، ٹخنوں کو چھپائیں گے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اگر تکبر نہ ہو تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کپڑوں کو فولڈ نہ کریں جناب، جس طرح حالت ہے نا نماز کے اندر کپڑوں کی اسی طرح رہنے دیں، نماز کو ادا کریں۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ ہم جناب عام حالات کے اندر ٹخنے چھپے ہوتے ہیں، نماز کے لیے آئیں گے تو جناب کپڑوں کو فولڈ کرنا شروع کر دیں گے، یہ جائز نہیں ہے جناب، یہ مکروہ ہے کپڑوں کا فولڈ کرنا۔ کف ثوب ان کو کہا جاتا ہے، نماز کے اندر کف ثوب مکروہ ہے۔ یہاں پر آپ ایسی ہی حالت میں نماز ادا کر لیا کریں اور دل میں یہ رکھیں کہ میں تکبر نہیں کر رہا، اور یقینی طور پہ کسی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اس وعید سے بچنے کے لیے کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب تکبر ہے کیا؟ تو یاد رکھیں اس کی بہت ساری تعریفات کی گئی، ایک تعریف یہ بھی ہے مخلوق خدا کو حقیر جاننا۔ تو کسی کو حقیر نہ جانتے ہوئے آپ جناب اگر ایسا کوئی عمل کر لیتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ گناہ گار نہیں ہوں گے، تاہم جان بوجھ کر ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگر ٹخنے ننگے نہ ہوئے
جان بوجھ کر یا بے خیالی میں، تو آیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ بھائی جو پوچھ رہے دیکھیں ہیں۔ نماز تو ہو جائے گی، ہم یہ تو نہیں فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، یہ کہنا کہ نماز ہی نہیں ہوگی یہ غلط بات ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی مسئلہ بتا دوں، کچھ لوگ نا ٹخنوں کو ظاہر کر کے تو بڑا تکبرانہ انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں، دیکھو جناب ہم نے ٹخنے ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر ظاہر کر لیے اور تکبر نہ گیا تو کیا فائدہ ان کو ظاہر کرنے کا؟ ٹھیک ہے سنت پر تو عمل ہو گیا، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ ان کو ظاہر کرنے کی وجہ سے تکبر نہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی ٹخنوں کو ظاہر کر کے تکبر کر رہا ہے تو بھی یہ منع ہے۔ اصل چیز ہے تکبر کا نہ پایا جانا۔ باقی دیکھ لیں آپ، نماز بہرحال اس سے ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال ہے۔ سر میں خانپور ڈسٹرکٹ رحیمیار خان سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ زندگی میں جو قضا نمازیں، جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، وہ ہم جیسے سنت غیر موقدہ جو ہوتی ہیں وہ جیسے پڑھتے ہیں عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے، ہم ان کی جگہ پہ وہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اگر وہ چھوٹ جائیں تو اس میں کوئی مطلب قباحت ہے، یا ہم وہ اپنی الگ سے ہی نماز کے بعد میں اپنی قضا نمازیں ادا کریں؟ تو اس صورت میں میرے لیے اس کا مجھے کائنڈلی اچھا سا جواب مجھے عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ پوچھنا کہ سنت غیر موقدہ کی جگہ کیا ہم قضا نماز ادا کریں یا کہ سنت غیر موقدہ بھی ادا کریں اور قضا بھی؟ یاد رکھیں کہ جب تک ہمارے ذمہ قضا نمازیں ہوں تب تک سنت غیر موقدہ کی جگہ جناب قضا نمازوں کو پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ مثال یوں سمجھیں کہ ایک بندے کا ہم نے بلا تمثیل مثال مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ ایک بندے کا ہم نے قرض دینا ہے، قرض نہ دیں اور ہم اس کو تحفہ بیچتے رہیں، قرض اسی جگہ پر کھڑا رہے گا اور تحفہ بیچنے کا کیا فائدہ؟ تحفہ کا فائدہ تو تب ہوگا نا کہ جب پچھلا حساب کلیئر کریں۔ تو اس لیے جو ذمہ قضا نمازیں ہیں ان کی قضا پہلے کریں، اور ان کی سنت غیر موقدہ اتنی دیر کے لیے آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ سنت غیر موقدہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ میں قضا نمازیں بھی، تو دونوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ کی جگہ آپ اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں۔ اس کے بعد جب حساب برابر ہو جائے، کلیئر ہو جائے، تو اس کے بعد سنت غیر موقدہ۔ بلکہ یاد رکھیں کہ جس بندے کی قضا نمازیں باقی ہیں، یعنی اس نے فرض نمازوں کو پورا نہیں کیا، اس کے نوافل بھی قابل قبول نہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے سجدے جو ہے 14 سجدے ہیں، 14 سجدے ہی کرتے ہیں، حالانکہ فلما سجدہ اور جگہ بھی بہت سجدے آئے ہوئے ہیں، تو یہ 14 ہی سجدے کرتے ہیں اور کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کیے جاتے ہیں 14 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ 14 ہی فرض ہیں اور ان کی واجب ہے، اور کیوں نہیں کیے جاتے سجدے؟ تو اس کا جو ہے تھوڑا ہمیں بتا دیں، تھوڑی تفصیل بتا دیں کہ اور جگہ میں بھی کیا ہے سجدے آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں جو ہے نا 14 سجدے کیے جاتے ہیں اور جگہ میں سجدہ۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور جگہ پر بھی لفظ ساجدہ سین جیم اور دال کا لفظ جو ہے یہ پایا جاتا ہے، تو کیا اس جگہ پر سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا کیوں نہیں کیا جاتا؟ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ قرآن مجید فرقان حمید میں سجدہ چھوڑنے والوں کی وجہ سے وعید کوئی سنائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس جگہ پر ہم سجدہ کر کے اس بات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ مولا کریم ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم تو سجدہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور جہاں پر کوئی واقعہ نہیں پایا جاتا یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، وہاں پر مثال کے طور پر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو یہاں پر علماء نے نہیں لکھا سجدہ کرنا تو ہم نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہی ثابت ہوتا ہے، آپ کی سنت سے، کہ 14 ہی سجدے، یا ایک روایت کے مطابق امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک جگہ پر مزید سجدے کے حوالے سے بیان کیا، تو 15 یا 14 سجدے کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کیے جاتے۔ سنت متواترہ سے یہی ثابت ہے، اور ہم اپنی عقل کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر قربان کرتے ہیں۔ دین تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جو بات سمجھ میں آ گئی اس کو بھی ماننا ہے، جو نہ سمجھ میں آئے وہ عقل سے بالا ہوگی اس کا بھی ماننا ہمارے لیے
لازم ہے. واجب 14 سجدے ہی ہیں. اس کے علاوہ سجدہ کرنا، یہ اگر کوئی اپنی طرف سے ویسے کوئی سجدہ کر لیتا ہے تو اور چیز ہے، لیکن اس پر سجدہ کرنا لازم نہیں ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. یہ جو آیات سجدہ ہیں یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہاً حکم ہے کہ یہاں پر آپ جو ہے نا اس طرح سجدہ کریں ان آیات پر، یا علماء نے یا فقہا نے ان کو جو ہے نا لازم قرار دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے، اور اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ بعض دفعہ سجدہ نہ کرنے پر وعید سنائی جاتی ہے قرآن میں، تو فی الفور سجدہ ادا کر کے تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں، اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا کریم ہم ان میں سے نہیں ہیں. تو علماء نے بھی اگر مسائل کا استنباط کیا ہے تو سنت مطہرہ سے ہی، اپنی طرف سے تو علماء نہیں کوئی بھی بات دین کے اندر شامل کریں گے. قرآن و سنت سے جو اشارات ملتے ہیں اسی کے مطابق علماء مسائل کو بیان کرتے ہیں. جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے. السلام علیکم. میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میرے ایک تو ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی ڈیتھ کے بعد تھوڑا یہ ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات اس طرح کے ہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھیں تو وہ غلط طرف لے کے جاتے ہیں. تو میرے بھائی کا بھی اس طرح ہی ہوا ہے. ان کا نام ہے محمد حسن حفیظ، ٹھیک ہے. تو ابو کی ساری زندگی کی نہ جو جمع پونجی تھی نا وہ اس نے اڑا دی ہے جوئے میں، نمبر لگانے میں. تو اس کی وجہ سے ہم لوگ سب اتنے پریشان ہیں، ٹھیک ہے. آپ ہمیں اس کے لیے وظیفہ بتائیں. اصل میں ابو بھی نہیں ہے تو امی میری ہیں، وہ بیوہ ہیں، تو ان کا تو وہی بس آس امید تھی کہ وہ سارے زندگی جمع پونجی وہ ساری چلی گئی ہے. تو آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ ہمارے پیسے واپس آ جائیں، کچھ اس طرح سے ہو. تو آپ ہمیں یا تو یہ بتا دیں کہ وہ پیسہ واپس آئے گا. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال یہ کہ ہمارا پیسہ جو چلا گیا وہ کیسے واپس آئے گا، کوئی وظیفہ بتا دیں. اور یاد رکھیں کہ جوئے کے بارے میں چونکہ آپ نے ضمناً ایک بات کی، جوا حرام ہے، اور اس کے اندر آپ کوئی بھی ایسا عمل کریں گے تو وہ حرام کے زمرے میں ہی آئے گا. یاد رکھیں کہ کوئی بھی حرام کام کر کے تو خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے اب جو چلا گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا. آپ نے وظیفہ یہ استعمال کرنا ہے جناب کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون اول آخر دروشی پڑھ لیں برکت کے لیے، اور اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کثرت کے ساتھ یعنی 41 مرتبہ تو کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کلمات کو پڑھیں. امید کی جائے گی، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی امید ہے کہ آپ کی جو گمی ہوئی چیز ہے، جو چلی گئی، وہ واپس. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو ان کلمات کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے نقصان کا ازالہ فرما دے. مفتی صاحب یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ بعض لوگ جو ہے نا وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن وہ الفاظ کے لحاظ سے غلط پڑھتے ہیں. جب وہ غلط پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو اتنے عرصہ سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا جو ہے نا کام نہیں ہوا. تو ایک تو یقین کے ساتھ اگر پڑھیں، اور دوسرا الفاظ کو پہلے کسی قاری حضرات سے یا کسی سے صحیح پڑھنے والے سے سیکھ کر پھر پڑھیں تو میرے خیال میں زیادہ. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی آپ نے قرآن کی سورت پڑھنی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں فائدہ نہیں ہوا. تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے کم از کم تلفظ تو ٹھیک کریں نا. آپ تا کی جگہ طا پڑھ رہے ہوں، طا کی جگہ تا پڑھ رہے ہوں تو معنی ہی تبدیل ہو جائے گا. میں اس کی ایک مثال بھی آپ کو دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ ذکر ہوا ہے قلب، قاف، قینچی والا قاف، قرآن والا قاف کہہ لیں. اب اس کی جگہ کوئی بندہ کاف کتاب والا لگا دے، کعبے والا کاف لگا دے تو ایسی صورتحال کے اندر معنی ہی بالکل تبدیل ہو جائے گا. موٹا قاف ہے تو اس کے ساتھ قلب، اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور قلب اس کا معنی ہوتا ہے کتا. تو اب یہ دونوں الفاظ دیکھیں کہ ایک تلفظ کی ادائیگی صحیح نہ کرنے کی وجہ سے معنی کچھ کا کچھ ہو گیا. تو اس وجہ سے جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کریں تو اس کے الفاظ کی درستی کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط پڑھتے رہیں اور پھر فائدہ نہ ہو. تو اس لیے ان الفاظ کو آپ کسی قاری صاحب سے اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کو پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا.
جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، عرض یہ ہے کہ میری زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ جادو کی کاٹ کی آیتیں، جادو جنات کی، نظر بد کی تمام آیت مبارکہ میں پڑھتا ہوں، سورہ مومن، سورہ بقرہ اور نظر بد کی، تو عرض یہ ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا۔ مجھے کسی عالم سے اگر پھونک پڑوانی پڑتی ہے، میں پھونک لگتی ہے تو میری طبیعت صحیح ہوتی ہے۔ میری زبان میں تاثیر اور اثر آ جائے، ناکارہ زبان کارآمد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جو بھی کوئی عمل کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ یا تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر رہے ہیں، آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے نا جس نے وظیفہ بتایا ہو اس سے اجازت لینا پڑتی ہے، یا تو آپ کا یہ مسئلہ ہوگا۔ یاد رکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو آگے ڈیلیور کرنے کے لیے بعض دفعہ اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ دوسرے نمبر پر توبہ و استغفار کو یقینی بنائیں کہ جب زبان پر کوئی ایسے کلمات پہلے جاری ہو چکے ہوں جو غلط ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، اس کی وجہ سے زبان کو آلودہ کیا ہو تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو اپنی زبان سے دور کریں، توبہ استغفار کریں، توبہ کے پانی سے نا اپنی روح اور جسم کو پاکیزہ کر لیں، اور اس کے بعد وظیفہ پڑھیں گے نا تو پھر یقینی طور پہ فائدہ ہوگا، زبان میں تاثیر بھی ہوگی۔ میں اس کی مثال بھی ایک دیتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی کرامات میں سے کرامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کوئی کھارا پانی تھا تو اس کے اوپر کسی اللہ والے نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا اور پھونک ماری، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر مٹھاس کو پیدا کر دیا۔ اب کسی نے سنا اور اسی پانی کے اوپر جناب وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، پانی میٹھا نہیں ہو رہا، تو بتانے والے نے بتایا کہ اگر وہ کہنے لگا میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، کہا سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہو، زبان بھی ہماری طرح کی استعمال کرو نا۔ تو ایسا جسم ہو، ایسی روح ہو، ایسے اعمال ہوں کہ جن کی وجہ سے اس عمل کے اندر تاثیر پیدا ہو۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اسی طرح تلفظ کی ادائیگی ٹھیک کریں۔ ہو سکتا ہے آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہوں، جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے معنی ہی کچھ کا کچھ ہو جائے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب پرہیز بھی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائیں، تو یقیناً امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، قوی امید ہے کہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میرے ذہن میں آپ کی بات سے ایک سوال آیا، سوال تو نہیں ہے، اپنا ایک رائے ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی انسان کی زبان کو کتنا پاکیزہ رکھا، یعنی کہ منہ کی جانب سے خوراک نہیں دی، تو ہم اپنی زبان کو تو پاک نہیں رکھتے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی، ہر طرح کی جس کو ہم شکایت کا نام دیتے ہیں، جی شکایت لگا رہا ہوں میں، چغلی نہیں کر رہا، غیبت نہیں کر رہا، شکایت تو شکایت یہ غیبت کا ایک دوسرا نام ہے۔ ہم زبان کو تو پاک نہیں رکھتے، لیکن پھر ہم شکوہ اللہ سے کرتے ہیں کہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں، تو یہ کیسی عجیب بات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب گناہوں سے اپنی زبان کو بچائیں گے نا تو ہی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کی جاتی کہ جو حرام سے پرورش پا رہا ہو، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے جناب؟ یہ جو آپ عقیقے کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارے ماشاءاللہ ہمارے 6 بچے ہیں، 1 بیٹی ہے، 5 بیٹے ہیں، لیکن یہ بات ہم کو معلوم پہلے نہیں تھا۔ ہمارے والد صاحب، بابا، یہ جو بڑے تھے نا، انہوں نے یہ ایسا ہمیں نہیں بتایا تھا، شاید ان کو بھی معلوم نہیں تھا یہ بھی بکرا ذبح کرنا لازمی ہے، لیکن پھر اور غربت بھی تھی، پیسے بھی نہیں تھے، لیکن وہ دور جو تھا نا، وہ پیسے بھی نہیں تھے ہمارے پاس، ہم تو بس صرف ختنہ کر دیتے تھے، بس کوئی چیز بس ویسے بانٹ دیتے تھے، کوئی ایسے پیکٹ وغیرہ 5-10 کیا لیتے، مٹھائی وغیرہ بس وہ بانٹ دیتے تھوڑا سا، لیکن یہ بات ہم کو معلوم نہیں تھا بھئی بکرا کاٹنا بھی لازم ہے۔ ابھی کیا حکم ہے؟ ابھی تو ہمارا بیٹا ماشاءاللہ جوان ہو گئے، بیٹی کی بھی شادی ہو گئی، کیا ابھی وہ ضروری ہے کیا اگر
लाजिम ज़रूरी है, तो अभी हम कर सकते हैं या करना ज़रूरी नहीं है? حقیقے کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچے جوان ہو چکے، شادی شدہ بھی ہو گئے، لیکن ابھی تک ہم نے حقیقہ نہیں کیا، تو اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کرنا یہ سنت ہے جناب، یاد رکھیں کہ لازم نہیں ہے۔ لازم اگر ہو، لازم وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے چھوڑنے پر عذاب ہو، جس کے چھوڑنے پر کوئی وعید سنائی جائے۔ عقیقہ کر لینا بہتر ہے۔ اگر بالفرض آپ نے اپنے بچوں کا یا اپنا عقیقہ نہیں کیا تو اس میں کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ جب تک عقیقہ نہیں کریں گے پتہ نہیں گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ مثلا بچہ ہے، وہ پیدا ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نظر اتارنے کے لیے کہہ لیں، صدقہ اتارنے کے لیے کہہ لیں، کوئی بھی آپ اس کو نام دے لیں۔ عقیقہ کا نام دینا زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے ایک جانور کو ذبح کیا، جس طرح بھی سنت کے مطابق بیٹا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے، بیٹی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکری کو ذبح کرنا 7ویں دن سنت ہے۔ اگر 7ویں دن سے آپ نے ہٹا دیا، بڑے ہو گئے، 10ویں دن آپ نے کیا، 21ویں دن کیا، یا ان کے بڑا ہونے کے بعد یہ سارے معاملات کیے تو سنت سے یہ معاملہ ہٹ جائے گا، عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ آپ قربانی کے اندر بھی اس کا حصہ رکھ سکتے ہیں۔ تاہم یہ کہہ لینا کہ یہ ضروری ہے، یہ غلط بات ہے جناب۔ سنت ہے، سنت پر عمل کریں گے، فوائد بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ڈاکٹر حضرات کو بہت زیادہ پیسے دے دیتے ہیں، وہ بچہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس پر ہزاروں روپے لگ جائیں، لیکن اگر جانور ذبح کریں تو شاید دل کو ہاتھ پڑے گا، جی اتنے پیسے جناب ہم کیسے نکالیں؟ تو کر لیں گے تو بہت سارے فوائد ہیں، نہ کریں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ حقیقے کا جو گوشت ہوتا ہے، اس کو پہلے تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کو یا ان کے عزیز و اقربا، بڑے دادی دادا نانی نانا، ان کو نہیں کھانا چاہیے یا کھانا چاہیے۔ اس بارے میں لوگ جو ہے نا تذبذب کا شکار ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں نا لوگ جانور کو ذبح کر کے تو اس کا خون جو ہے نا وہ بچے کو لگایا کرتے تھے، اور بھی طرح طرح کے توہمات پائے جاتے تھے۔ اسلام توہمات سے پاک دین ہے۔ ایسے توہمات پتہ نہیں کہاں سے آگے ہمارے اندر۔ بہرحال ایسا کوئی جناب نہیں ہے کہ فلاں نہیں کھائے گا، فلاں نہیں کھائے گا۔ جو چیز حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے۔ تو بکرے کو ذبح کریں یا کوئی بھی جانور جو آپ نے ذبح کیا، بہتر یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کر لیں آپ۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے مختص کر دیں، اور ایک حصہ یعنی تیسرا حصہ غرباء کے اندر تقسیم کر دیں۔ اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ابھی آپ کے گوشت گزار کیا اس پر عمل کریں، اور اس سے بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ ہر بندہ اس کو کھا سکتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد یاد رکھیں جو بہنے والا خون ہے وہ ناپاک ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہے۔ اگر وہ کسی کے کپڑوں پر لگ گیا، کپڑے نجس ہوں گے، جسم پر لگ گیا، جسم کو بھی دھونا لازم ہوگا۔ یہ توہمات ہیں، ان سے بچنا لازم ہے۔ یہ جس طرح قربانی کا گوشت 3 حصے کیا جاتا ہے، تو اسی طرح عقیقہ کا بھی یہی سنت طریقہ ہے، 3 حصے کر لیے جائیں۔ اس کے برعکس بھی کر لیں گے تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے صدقات کا ثواب بھی ملے اس کے اندر جناب، اور بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ صلہ رحمی کا ثواب، رشتہ داروں پر آپ خرچ کریں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ثواب پر مبنی ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اور یہ مفتی صاحب یہ پکا کے بھی کھلا سکتے ہیں اور کچا بھی؟ پکا کے کھلا سکتے ہیں، کچا کھلا سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے۔ بس یہ یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ نے کو اپنا ہوٹل بنایا ہے تو اس پہ جناب آپ پکا کے تو لوگوں کو بیچ رہے ہوں۔ کوئی بھی چیز جو صدقات کے اندر ہوتی ہے ان کو بیچنا جائز نہیں۔ فری میں جس کو مرضی دے سکتے ہیں آپ، پکا کے کھلا دیں۔ آپ کا اگر بالفرض ہوٹل ہے، آپ نے بچے کا عقیقہ کیا، گوشت پکا کے ہوٹل پہ لے گئے، اور اس دن جناب آپ نے لوگوں کو کہہ دیا کوئی بھی آئے گا جناب آج ہم اس کو گوشت کھلائیں گے، تو اس میں ثواب بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ہے اس کو خوشی دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا ایک سوال ہے، کسی بندے نے سوال بھیجا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی وائف کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا ہے، تو اس میں سے جو ہے میں اپنی والدہ کے لیے الگ سے اکاؤنٹ کھلوا لوں یا وائف کے ہی اکاؤنٹ سے جو ہے نا والدین کو جو ہے نا پیسے بھیجوں؟ ٹھیک ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ کسی اور ملک میں ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اپنی والدہ کو، تو کیا وائف کے ذریعے والدہ کو پیسے دیں یا والدہ کے ذریعے سے وائف کو پیسے بھیجیں؟ اس صورتحال میں کہ آپ کو باہر بھیجنے میں آپ کی جناب وائف کا ایک بڑی مدد اس کی تھی ظاہری طور پر، تو شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ جو کوئی احسان کرتا ہے نا، کوشش کرنی چاہیے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ ایسا کریں، ہمارا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ آپ وہاں سے پیسے بھیجتے ہوئے سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ جو آپ کی وائف نے آپ پہ احسان کیا تھا اپنے میکے سے جو پیسے لے کر، کوشش کریں سب سے پہلے ان کو ادا کرنے کی۔ اگر وہ ادا ہو جائیں تو ایک طرح سے نا برابری والا معاملہ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اگلے مسئلے کی جانب کہ آپ کس کے ذریعے کس کو پیسے بھیج سکتے ہیں۔ شریعت نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ 2 اکاؤنٹ بنوا لیں، ایک اپنی وائف کے حوالے سے اور ایک اپنے والدین کے حوالے سے، علیحدہ علیحدہ ان کو بھیجیں تاکہ ایک دوسرے کو پیسے ادا کرتے ہوئے کوئی حد کے عزت والا معاملہ نہ ہو، کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو اور کوئی کسی پر احسان جتانے والی بات بھی نہ ہو۔ اللہ نہ کرے کل کو کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو، جناب وائف کہے جی میں نے آپ کو اتنے پیسے دیے، یا ماں کہے وائف کے حوالے سے کہ اتنے پیسے ہمارے بیٹے کے تمہارے کھاتے میں آئے، تو علیحدہ علیحدہ دونوں کو بھیج دیں گے تو پردہ بھی رہ جائے گا۔ تاہم اگر بیوی کو آپ یہ خود سمجھیں کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ کوئی ایسا احسان جتانے والی تو نہیں، تو اس حوالے سے ایک محبت کا پہلو بھی نکل سکتا ہے کہ آپ کی بیوی والدین کو پیسے بھیجے تو اس میں ایک محبت والا پہلو نکلے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ آزاد ہیں جس طرح بھی کرنا چاہیں، لیکن تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ کہیں لڑائی جھگڑے کا پہلو نہ پایا جائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، دیکھنے والوں کا، بیان کرنے والوں کا، سننے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ جو بھی اس پروگرام کے دیکھنے کے حوالے سے مدد کر رہے ہیں، جو اس پروگرام کو مینیج کر رہے ہیں ادارے کے حوالے سے، تمام احباب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ احباب سے التماس ہے جناب آپ ہمارے پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت سارے آپ کے جو ضمنی سوالات ہیں ان کے جوابات بھی اس میں ذکر کر دیے جائیں گے۔ تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے تب تک کے لیے، اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ العزیز اگلے دن نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔